بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فاطمہ جناح کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین کرام جو ہمارے چینل پہ نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازماً لاسٹ تک دیکھیے گا، شکریہ۔ فاطمہ جناح، ان کی ولادت 31 جولائی 1893 اور وفات 9 جولائی 1967 کو ہوئی۔ ایک پاکستانی سیاستدان، ریاستی خاتون، مصنف اور کارکن تھی۔ وہ پاکستان کے بانی اور پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی۔ انہوں نے 1960 سے لے کر 1967 میں اپنی موت تک پاکستان کی اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ ناظرین کرام، 1923 میں کلکتہ یونیورسٹی سے دانتوں کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ غیر منقسم ہندوستان کی پہلی خاتون دندان ساز بن گئی۔ وہ اپنے بھائی محمد علی جناح کی قریبی ساتھی اور مشیر تھی۔ پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن کے مشترکہ بنیاد رکھی، جس نے نوشکیل شدہ ممالک میں خواتین تارکین وطن کی آباد کاری میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ اپنے بھائی کی موت تک اس کے سب سے قریبی متمدہ رہی۔ ان کی وفات کے بعد فاطمہ پر 1951 تک قوم سے خطاب کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ قوم سے ان کا 1951 کا ریڈیو خطاب لیاقت انتظامیہ نے بہت زیادہ سینسر کیا تھا۔ اس نے 1955 میں مائی برادران نامی کتاب لکھی، لیکن یہ صرف 32 سال بعد 1987 میں شائع ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سینسریشن کی وجہ سے، جس نے فاطمہ پر قوم پرستانہ مواد کا الزام لگایا تھا، یہاں تک کہ جب شائع ہوا تو کتاب کے مخطوط کے کئی صفحات چھوڑ دیے گئے۔ جناح 1965 میں صدر محمد ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اپنی خود ساختہ سیاسی ریٹائرمنٹ سے باہر آئے۔ مقبول ووٹ حاصل کرنے کے باوجود جناح ایوب خان سے الیکٹورل کالج ہار گئے۔ جناح کا انتقال 9 جولائی 1967 کو کراچی میں ہوا۔ اس کی موت تنازع کا شکار ہے، کیونکہ کچھ رپورٹس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس کی موت غیر فطری وجوہات کی بنا پر ہوئی۔ اس کے اہل خانہ نے انکوائری کا مطالبہ کیا تھا، تاہم حکومت نے ان کی درخواست کو روک دیا۔ وہ پاکستان کے سب سے معزز رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ کراچی میں ان کے جنازے میں تقریباً نصف ملین افراد نے شرکت کی۔ اس کی میراث شہری حقوق کے لیے اس کی حمایت سے وابستہ ہے۔ وہ عام طور پر مادر ملت اور خاتون پاکستان کے نام سے مشہور ہیں۔ پاکستان میں بہت سے ادارے اور عوامی مقامات کو ان کے الزام میں نامزد کیا گیا ہے۔ ابتدائی زندگی اور پس منظر۔ فاطمہ کا جنم جناح خاندان میں 31 جولائی 1893 کو ہوا۔ وہ برطانیہ ہند میں بمبئی پریڈینس کے دوران میں گجرات کے کٹھاوڑ میں پیدا ہوئے۔ وہ جناح بائی پنج اور ان کی اہلیہ میٹھی بائی کے 7 بچوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ جناح کی خاندانی تاریخ مختلف ذرائع میں متنازع ہے۔ فاطمہ کے 6 بھائی تھے: محمد علی، احمد علی، بندے علی، رحمت علی، مریم اور شیریں جناح۔ اپنے بہن بھائیوں میں وہ محمد علی جناح کے سب سے قریب تھی، جو 1901 میں اپنے والد کی وفات پر ان کی سرپرست بنے۔ اس نے 1902 میں کانوینٹ میں شمالیت اختیار کی۔ 1919 میں اسے کلکتہ کی انتہائی مسبقتی یونیورسٹی میں داخلہ دیا گیا، جہاں اس نے ڈاکٹر آرام احمد ڈینٹل کالج میں داخلہ لیا۔ گریجویشن کرنے کے بعد اس نے 1923 میں بمبئی میں دانتوں کا کلینک کھولا۔ جناح 1918 تک اپنے بھائی کے ساتھ رہے، جب انہوں نے رتن ہائی پیٹٹ سے شادی کی۔ فروری 1929 میں رتن بائی کی موت کے بعد اس نے اپنا کلینک بند کر دیا۔ اپنی بھانجی دینا جناح کی دیکھ بھال کے لیے اپنے بھائی محمد علی جناح کے بنگلے میں چلی گئی اور اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس منقلی نے زندگی بھر کی صحبت
آغاز کیا جو 11 ستمبر 1948 کو اس کے بھائی کی موت تک جاری رہا۔ جناح اپنے بھائی کے ہر عوامی ظہور میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ 1930 میں لندن انگلینڈ گئی جہاں انہوں نے انگریزی بولنا سیکھی۔ جناح وہاں 4 سال رہے۔ جب وہ واپس ہندوستان آئے تو جناح نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن بنانے کی کوشش کی۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ انہوں نے لیاقت علی خان اور ان کے ساتھی بیگم رانا لیاقت علی جناح اور دیگر کو 1930 کی دہائی میں مسلم لیگ میں شامل ہونے پر قائل نہیں کیا۔ فلسفانہ خیال پاکستان 4 نکات اب یہ کبھی نہیں 2 قومی نظریہ جس میں بعد میں ان کی اور بہت ارکانوں اور رہنماؤں کی شرکت شامل تھی۔ 1947 میں پاکستان کی قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ نئے قائم ہونے والے ملک پاکستان کو برطانیہ ہندوستانی حکومت اور برطانیہ پارلیمنٹ کی جگہ ایک حکومت اور مقننہ بنانے پڑی۔ انہوں نے اور پاکستان کے دیگر بانیوں نے پہلے جزو دستور سازی اسمبلی قائم کی اور مقصد کردار ادا کو پاکستان کے آئین میں شامل کیا۔ 1947 میں اقتدار کی منتقلی کے دوران جناح نے خواتین ریلیف کمیٹی تشکیل دی جو بعد میں آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن کی بنیاد بنی، جسے بیگم رانا لیاقت علی خان نے قائم کیا۔ انہوں نے نئے ریاست پاکستان میں مہاجرین کی آبادکاری میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 1960 کی دہائی میں جناح دوبارہ سیاسی زندگی کے مراکز میں آئے جب انہوں نے مشترکہ اپوزیشن جماعتوں کی امدوار کے طور پر پاکستان کی صدارت کے لیے انتخاب لڑا۔ انہوں نے اپنے مخالف ایوب خان کو ایک امر قرار دیا۔ ان کی ابتدائی ریلوے میں تقریباً 2,50,000 سے زائد لوگ ڈھاکہ میں انہیں دکھنے کے لیے آئے اور 1 ملین لوگ نے 293 میل کے راستے پر قطار بنائی جو وہاں سے چٹاگنگ جاتا تھا۔ ان کی ٹرین جسے فریڈم اسپیشل کہا جاتا تھا 22 گھنٹے تاخیر سے پہنچی کیونکہ ہر اسٹیشن پر مردوں نے ایمرجنسی کوڈ کھینچ کر ان سے تقریر کرنے کی درخواست کی۔ ہجوم نے انہیں مادر ملت کے طور پر سراہا۔ اپنی تقریروں میں انہوں نے دلیل دی کہ ایوب نے سندھ طاس تنازع پر بھارت کے ساتھ سمجھوتا کر کے دریاؤں کا کنٹرول بھارت کو سونپ دیا ہے۔ وہ انتخاب میں معمولی فرق سے ہار گئے لیکن کچھ صوبوں میں اکثریت حاصل کی۔ یہ انتخاب براہ راست جمہوریت پر مبنی نہیں تھا اور کچھ صحافیوں اور مورخین کا ماننا ہے کہ اگر یہ براہ راست انتخاب ہوتا تو وہ جیت سکتی تھی۔ ناظرین کرام، جناح جو آزادی کی تحریک میں اپنے کردار کے لیے مادر ملت کے طور پر مشہور تھی، نے 1965 کے انتخابات میں 71 سال کی عمر میں حصہ لیا۔ 1954 مشرقی پاکستان کے مختصر دورے کے علاوہ انہوں نے آزادی کے بعد سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ایوب خان کے مارشل لے کے نفاذ کے بعد انہوں نے ایک بار اس حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، تاہم مارشل لا کے خاتمے کے بعد انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا کیونکہ وہ جمہوری اصولوں کے مضبوط حامی تھی۔ اپنے پیارے بھائی کی بہن ہونے کے ناطے انہیں بہت عزت دی جاتی تھی اور وہ عوام کی جمہوری امنگوئی کی علامت بن گئی۔ انتخابی منظرنامہ اس وقت بدل گیا جب جناح نے 1965 میں صدر کے عہدے کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ عمر اور خود ساختہ صدر ایوب خان کو چیلنج کر رہی تھی جو خود ایوب خان نے ہی قائم کیا تھا۔ 1965 کے انتخابات کے لیے صدارتی امیدواروں کا اعلان بنیادی جمہوری انتخابات کے آغاز سے پہلے کیا گیا، جنہوں نے صدارتی اور اسمبلی انتخابات کے لیے الیکٹورل کالج تشکیل دینا تھا۔
دو بڑی جماعتوں اس انتخابات میں حصہ لے رہی تھی۔ کنونشن مسلم لیگ اور متحدہ حزب اختلاف کی جماعتوں میں 5 بڑی اپوزیشن جماعتیں شامل تھیں۔ ان کا ایک نوکلوتی پروگرام تھا جس میں براہ راست انتخابات کی بحالی، بلغ رائے دہی اور 1962 کے آئین کی جمہوریت کے مطابق اصلاح شامل تھی۔ تاہم متحدہ حزب اختلاف کی جماعتیں آپس میں متحد نہیں تھیں اور نہ ان میں فکری اور عملی ہم آہنگی تھی۔ وہ صدارتی امیدوار اپنے اندر سے منتخب کرنے میں ناکام رہی، لہذا انہوں نے جنا کو اپنے امیدوار منتخب کیا۔ انتخابات 2 جنوری 1965 کو منعقد ہوئے۔ 4 امیدوار جس میں براہ راست انتخابات کی بحالی، بلغ رائے دہی اور 1962 کے آئین کی جمہوریت کے مطابق اصلاح شامل تھی۔ تاہم متحدہ حزب اختلاف کی جماعتیں آپس میں متحد نہیں تھیں اور نہ ان میں فکری اور عملی ہم آہنگی تھی۔ وہ صدارتی امیدوار اپنے اندر سے منتخب کرنے میں ناکام رہے، لہذا انہوں نے جنا کو اپنا امیدوار منتخب کیا۔ انتخابات 2 جنوری 1965 کو منعقد ہوئے۔ 4 امیدوار تھے: ایوب خان، فاطمہ جناح اور 2 غیر معروف افراد جن کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا۔ انتخابی مہم کی مدت 1 ماہ کی مختصر تھی، جسے مزید محدود کر کے صرف 9 تعارفی اجلاسوں تک کر دیا گیا تھا جو الیکشن کمیشن نے منعقد کیے تھے، اور ان میں صرف الیکٹرک کالج اور اراکین اور پریس کے اراکین شریک ہوتے تھے۔ عوام کو ان کے تعارفی اجلاسوں میں شرکت سے روکا گیا تھا جو جنا کی مقبولیت کو بڑھا سکتے تھے۔ ایوب خان کو باقی امیدواروں پر بہت بڑا فائدہ حاصل تھا۔ این کے دوسری ترمیم نے انہیں اپنے جانشین کے انتخابات تک صدر کے طور پر تصدیق کر دیا تھا۔ صدر کے وسیع این اختیارات سے لیس انہوں نے انتخابات کے دوران تمام حکومتی مشینری پر مکمل کنٹرول کا استعمال کیا۔ انہوں نے ریاستی سہولیات کو ریاست کے سربراہ کے طور پر استعمال کیا، نہ کہ کنونشن مسلم لیگ کے صدر یا صدارتی امیدوار کے طور پر، اور انتخابی معاملات پر قانونی سازی کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ بیوروکریسی اور کاروبار جو ایوب خان کے دور حکومت کے 2 فائدہ اٹھانے والے تھے نے ان کے انتخابات مہم میں ان کی مدد کی۔ سیاسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے تمام راضی عناصر کو اپنے ساتھ لینے کے لیے اکٹھا کیا۔ طلباء کو یونیورسٹی آرڈیننس پر نظر ثانی کی یقین دہانی کرائی گئی اور صحافیوں کو پریس قوانین کی جانچ پڑتال کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ایوب خان نے علماء کی حمایت بھی حاصل کی جو اس بات کے قائل تھے کہ اسلام کسی عورت کو اسلامی ریاست کا سربراہ بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ فاطمہ جناح نے بانی پاکستان کی وفات کے بعد ملک کو درپیش سیاسی تنازعات سے خود کو الگ کر رکھا تھا۔ ان کا بڑے شہروں اور حتیٰ کہ دیہی علاقوں میں نکلنا ایک مسلم ملک میں ان کی مقبولیت میں اضافے کا باعث بنا۔ انہوں نے ایوب خان کو امر قرار دیا۔ فاطمہ جناح کا موقف تھا کہ ایوب خان نے بھارت کے ساتھ سندھ طاس کے تنازع میں سمجھوتا کر کے دریاؤں پر بھارت کا کنٹرول تسلیم کر لیا ہے۔ ان کی مہم نے عوام میں زبردست خوشی اور جوش و خروش پیدا کیا۔ انہوں نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے تمام شہروں میں بڑے مجمع اکٹھے کیے، تاہم اس مہم کو کئی مشکلات کا سامنا رہا۔ ایک غیر منصفانہ اور غیر مساعی انتخابی مہم، مالی وسائل کی کمی اور بنیادی جمہوریت کے نظام کے ذریعے بلا واسطہ انتخابات جیسے بنیادی مسائل ان کے سامنے تھے۔ انہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے اتحاد کی حمایت حاصل تھی اور انہوں نے
پاکستان کے 2 بڑے شہروں کراچی اور ڈھاکہ میں کامیابی حاصل کی۔ امریکی جریدے ٹائم نے 1965 کے انتخابی مہم کی رپورٹنگ کرتے ہوئے لکھا کہ جناح کو ایوب خان اور ان کی حامیوں کی جانب سے ان کی عصمت اور حب الوطنی پر حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جناح نے 1965 کے صدارتی انتخابات میں عوامی ووٹ جیتا تھا، تاہم انتخابات کے بعد دھاندلی، دباؤ اور الیکٹورل کالج کی ہیرا پھیری کے ذریعے ایوب خان نے خود کو پاکستان کا صدر منتخب کروا لیا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اگر انتخابات براہ راست ووٹنگ کے ذریعے ہوتے تو جناح جیتی۔ الیکٹورل کالج میں صرف 80,000 بنیادی جمہوری نمائندہ شامل تھے جنہیں آسانی سے قابو میں کیا جا سکتا تھا۔ اس انتخابات کی اہمیت اس بات میں تھی کہ ایک عورت ملک کی سب سے اعلیٰ سیاسی منصب کے لیے انتخاب لڑ رہی تھی۔ قدامت پسند مذہبی سیاسی جماعتیں جن میں مولانا مودودی کی قیادت میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، جو بار بار کہہ چکی تھی کہ ایک عورت مسلمان ملک میں اعلیٰ منصب پر فائز نہیں ہو سکتی، نے اپنا موقف بدلتے ہوئے جناح کی حمایت کی۔ اس انتخابات نے یہ ثابت کیا کہ عوام کو خواتین کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور وہ ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کر سکتی تھی۔ مقدمے کے دوران مطلوب الحسن نے بیان دیا کہ جب فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے خلاف اپنی انتخابی مہم چلائی تو جب کچھ مقامی شیعہ رہنماؤں نے انہیں بتایا کہ وہ ایوب خان کو ووٹ دیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ انہیں بہتر طور پر نمائندگی کر سکتی ہیں کیونکہ وہ خود بھی شیعہ ہیں۔ لیاقت ایچ مرچینٹ کے مطابق عدالت نے قائد اور ان کی بہن کی غیر فرقہ وارانہ عوامی موقف پر زیادہ بھروسہ کیا۔ محمد علی جناح اور ان کی بہن دونوں نے احتیاط سے فرقہ وارانہ شناخت سے گریز کیا تھا۔ فاطمہ جناح کی وفات 9 جولائی 1967 کو کراچی میں ہوئی۔ سرکاری دستاویز کے مطابق موت کی وجہ حجز قلب تھی، لیکن افواہین یہ تھی کہ جس گروہ نے لیاقت علی خان کو قتل کیا اسی گروہ نے مادر ملت کے گھر پر ان کو قتل کیا تھا۔ 2003 میں فاطمہ جناح اور قائد اعظم کے بھتیجے اکبر پیر بھائی نے یہ کہا کہ مادر ملت کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جب 1967 میں فاطمہ جناح کا انتقال ہوا تو ان کی آخری رسومات شیعہ کے مطابق ادا کی گئی اور ریاست کے ذریعے تمام جنازہ سنی تدفین نے ادا کیا۔ انہیں اپنے بھائی محمد علی جناح کے ساتھ کراچی کے مزار قائد میں دفن کیا گیا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مادر ملت فاطمہ جناح انتہائی مقبول ہیں اور انہیں پاکستان کی سب سے بڑی خواتین شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ وہ خواتین کے حقوق کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے۔ مادر ملت کو ان کی وفات کے بعد معاشرے سے زبردست اعزاز ملے۔ بعد میں حکومت پاکستان نے ان کے اعزاز اور یاد میں ایک مقبرہ تعمیر کیا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو فاطمہ جناح کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔